کی ایک طویل جد و جہد ہے پاکستان میں سیاسی جمہوری استحکام کے لیے، اور ہم اس سیاسی جمہوری استحکام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل بھی حل کیے جائیں۔ ظاہر ہم نے کہا کہ 22 اگست کو جو کچھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے، ناقابل فہم ہے اور ناقابل برداشت بھی۔ میرے خیال میں تو ساری بات ہو گئی، اور پھر ہم نے قطع تعلق بھی کیا اور اس کے لیے آئینی ترمیم بھی ہم نے کر ڈالی۔ قومی اسمبلی کے اراکین سے بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ کی حیرت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اب بھی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم نے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے نام پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، پاکستان بچانے کے لیے مشرقی پاکستان میں پھر لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک ہمارا کردار ہے۔ لیکن جو ہمارا اقدام تھا 23 اگست کا اور آج جس پر ہم نے بات کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اس موقع پر مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی عزت نفس کو کچوکے لگائے جائے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 70 سال سے ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کوٹا سسٹم کے نام پر، جبکہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، 70% ٹیکس دینے کے باوجود اس شہر کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسے۔ لاہور میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ ہو، راول پنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اور 2 کروڑ 30 لاکھ کے شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہو۔ وہاں سرکولر ٹرین اور میٹرو ٹرین ہونی چاہیے، پانی کے فوری منصوبے وضع ہونے چاہیے، اور وضع ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انہیں ان کے حصے کا روزگار ملنا چاہیے، نوکریاں ملنی چاہیے، یونیورسٹی کالجوں میں داخلے ملنے چاہیے۔ یہ ایک پس منظر بھی تو ہے نا۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا جو 22 اگست کو ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر ایک فرد، ایک انسان اور ان کے بیان اصل مسئلہ ہے، تو ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ انہیں الگ کیا اپنے سے اور خود ان سے الگ ہوئے اپنے فیصلوں میں، پالیسیوں میں۔ اور اب اگر ہمیں اسپیس نہ ملے، اوپننگ نہ ملے، جو سیاسی برادری نے ہمارے معاملے کو رجسٹر کیا تھا 22 اگست کو ہی، اس سے پہلے بھی خورشید شاہ، نوید قمر آئے تھے، آغا سراج درانی اور نثار کھوڑو اور پرویز رشید صاحب، اور سب نے کہا، پرویز رشید صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ گریوانس ریڈریسل کمیٹی بھی بنے گی جو ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کرے گی، 60-70 جو کیسز ہیں، 130 جو لاپتہ کارکنان ہیں ان کو بازیاب کرائے گی۔ یہ سارے وعدے کیے تھے انہوں نے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سوسائیڈل تقریر اور بیان تھا 22 اگست کو۔ ہم نے تو خود کہا، ہم تو خود پولیٹیکل برادری سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ تو ہم نے کہا کہ جب ہم نے یہ اسپیس کریٹ کی، اپرچونٹی کریٹ کی ہے، تو ان مسائل کو وزیر اعظم کو حل کرنا چاہیے، اور آئندہ مانیٹرنگ کمیٹی ہو تاکہ آئندہ کوئی انسانی حقوق کی پامالی ہو یا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو، اسی وقت اس کو روک دیا جائے، اس کی روک تھام ہو جائے، اس کی انکوائری ہو جائے۔ آفتاب احمد شہید ایک ماورائے عدالت قتل کا کیس ہے، ایسے 63 اور کیس ہیں، تو ان سب میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔
چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی کہا ہے. تو ہم نے انہی باتوں کا اعادہ کیا اور بنیادی مسائل روزگار, کوٹا سسٹم, ایڈمیشن کالجوں اور جامعات کے, پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا, بلدیاتی اداروں میئر بے اختیار بلدیاتی ادارے, بے وسیلہ وسائل کا نہ ہونا, بے وسیلہ میئر اور بے وسیلہ بلدیاتی ادارے. یہ وہ مسائل ہیں. پانی کا مسئلہ اور صفائی کا مسئلہ بھی ہے, لیکن یہ بنیادی مسائل ہیں, ان کو حل ہونا ضروری ہے. دیکھیں, اگر جیل میں بیٹھے ہوئے میئر کو اس طرح ایک سب جیل اس کے گھر کو ڈکلیئر کی جائے اور وہ وہیں سے کراچی کو چلائے, اپنے آفس کو چلائے, تو ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں. عوام اس سے ملنے آئیں گے, وہ عوام سے رابطے میں ہوگا. یا تھوڑی بہتر پرول دیں, وہ کراچی میں جا سکے, لوگوں سے مل سکے, اس کا ایسکارٹ ہی, اس کی سیکیورٹی بھی اور اس کا وہ جیل کا اسٹاف بھی اس کے ساتھ ہو. فاروق بھائی, آخری سوال ہے, بس ہم نماز پڑھنی ہے. صرف یہ بتائیے گا, مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ ساری ملی بھگت ہے الطاف حسین کی اور آپ کی, منصوبے کے تحت یہ سارا اعلان کیا جا رہا ہے, آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مل کے دیکھیں تیار ہوا ہے. دیکھیں 2000 جو امریکہ نے خطاب کیا تھا اس میں دوبارہ سے وہی معافی کے فوری بعد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے بعد لندن سے ایک تائید آ گئی تھی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بیان کے بعد بھی معافی آ گئی. اب یہ ظاہر ہے کہ ارباب اقتدار کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ معافی کا معاملہ کیا ہے. ہم نے تو کہا آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو عدل و انصاف کے بھی تقاضے پورے, ہم نے تو یہ بات رکھی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو باتیں ایک ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے نا بھائی, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملی بھگت نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ملی بھگت ہے, تو ثابت کون کرے گا کہ ہمارا رابطہ, ہم کہہ رہے ہیں مکمل قطع تعلق لندن کے ساتھ, تحریک کے بانی کے ساتھ مکمل. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصلے میں, پالیسی میں, اپنے معاملات چلانے میں, رابطہ کمیٹی میں 4 لوگ ہم نے شامل کر لیے, 5 بلکہ ہم نے خود فیصلہ کیا, آئین میں ترمیم کی ہم نے خود کر دی, نہ اعتماد میں لیا, نہ مشورہ کیا, نہ توثیق کے لیے بھیجا, نہ بعد میں تائید کے لیے کہا. مطلب اب اگر وہ صرف یہ الزام بغیر ثبوت کے لگائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اداروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہمارے واٹس ایپ, فیس ٹائم, ہماری فون کالز, SMS مانیٹر ہو رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ پھر وہ PSP والوں کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں اور بتا دیا جائے کہ ہاں ہمارا رابطہ ہے. اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو کانفرنٹ کریں, ٹاک شوز میں کہا جائے کہ فاروق ستار صاحب تو اتنی آگے کی بات کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک طرف کہہ رہے ہیں ملی بھگت ہے اور رابطہ ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ڈرے ہوئے گھر پہ نہیں سو رہے. تو مطلب دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ چٹ بھی میری پٹ بھی میری, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ملی بھگت بھی اور ڈرے ہوئے بھی. اب ملی بھگت ہوتی تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی, اور ڈرے ہوئے تو پھر ملی بھگت کیسے ہو گئی. اچھا دوسری بات, ایک بات بہت اہم ہے, انہوں نے یہ بھی کہا اور کچھ میرے PTI کے ساتھی نے بھی کہا کہ مینڈیٹ تو تحریک کے بانی کا تھا. دیکھیں مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کا تھا, اور جو زندہ باد, پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں انہی کے پاس مینڈیٹ ہے. اگر تحریک کے بانی نے خود انحراف کیا تو وہ الگ ہے, مینڈیٹ تو اپنی جگہ پر ہے نا. اچھا کیا جو نعرے لگے تھے 22 کو, کیا اس پر مینڈیٹ لیا تھا 2013 میں یا بلدیاتی انتخاب میں؟ تو جس نام پر لیا, جس نصب العین پہ لیا, جس منشور پہ لیا, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا. پھر دوسری بات, اگر ایسا ہے تو دیکھیں جب مشرقی پاکستان 70 کے الیکشن کے بعد 71 میں الگ ہوا تھا, بڑا اہم نقطہ ہے, 70 کے الیکشن کے بعد مشرقی پاکستان 71 میں الگ ہو گیا, تو پھر پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا مینڈیٹ تو مشترکہ پاکستان کا تھا نا, مغربی پاکستان, مشرقی پاکستان, اس آئین کا تھا بھائی. جب وہ ملکی نہیں رہا تو پھر کیا اس وقت کسی نے کہا, سنیں دیکھیں میری بات سنیں, تو کسی نے کہا دوبارہ مینڈیٹ لیں. تو دیکھیں اس طرح اگر ہم مینڈیٹ کو سڑکوں پر, محلوں میں, گلیوں میں اس طرح اور ٹاک شوز میں چیلنج نہیں ہو سکتا. پریشان نہ ہو,
2018 کا سب انتظار کریں بھائی. سر ایک سوال ادھر سے بھی ہے. پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والوں کے خلاف غداری کے بھرتے موڈ کو آپ سپورٹ کریں گے؟ ایک پاکستان سپورٹ کرے گی کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلے؟ پرائم منسٹر صاحب نے اگر غداری کا لفظ یوز نہیں کیا, کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا, آج مذمتی قرارداد میں بھی نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کی ضرور خواہش ہو سکتی ہے, یہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آئین کے قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں, کارروائی کی جائے. اب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے, ہاؤس نے تو کہہ دیا ہے, اور انصاف اور عدل کے تقاضے بھی پورے ہوں. ڈاکٹر صاحب کوٹا رہ گیا سر. میں پوچھتا ہوں, آپ کا موقع دیتا ہوں. اردو سپیکنگ کمیونٹی نے بنایا, جبکہ پاکستان تو بنگال اور سندھ نے بنایا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے پہ, پاکستان زندہ باد کے نعرے پہ فریش مینڈیٹ لے کے آتے, کیونکہ آپ کی تو وہاں پہ اکثریت ہے, میجورٹی ہے, الیکشن آئے تو مینڈیٹ لے کے آتے. آپ کا پارلیمان سے کوئی تعلق ہے؟ آپ پارلیمان میں ہیں؟ اچھا نہیں, جواب سن, میں سے پوچھ رہا ہوں. اچھا پارلیمان میں کسی نے, اچھا پارلیمان میں, میری بات تو سنیں بھائی, میں تو فرینڈلی اس میں بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان میں کسی نے یہ والی بات نہیں کی, ٹھیک ہے نا, قرارداد منظور ہوئی, کسی نے نہیں کہا فریشمنٹ ہمیں شامل کیا گیا. اگر ہم نہ ہوتے تو اس قرارداد کی شاید وہ اہمیت ہی نہ بنتی. تو میرے خیال میں اگر جس نام پہ مینڈیٹ لیا ہے اسی نام پہ پارلیمان میں کھڑے ہیں, اسی آئین کی پاسداری کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میرے خیال میں اصولاً کسی بھی محب وطن شہری کو ہم سے یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے. سن لے, پارلیمان میں بھی نہیں ہوا, آپ کو بھی اور مخالفین کو بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کی رائے ضرور ہے, میں اس کا احترام کروں گا, لیکن مناسب نہیں میرے خیال میں اس طرح کا مطالبہ نا. آپ کو فاروق ستار بھائی کہلوانا پسند ہے یا صرف فاروق ستار بھائی کا لفظ آپ اتنا نفرت کر گئے ہیں؟ ذرا جواب تو دیں. میم کی بات سنیں, آپ کیا کہلوانا وہ سوال لے لیں. جی ان کا ایک منٹ, کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ قائد سے الگ کر پائیں گے, اور یہ کافی ہے کہ آپ نے ریکگنائز کیا اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا؟ دیکھیں یہ ایک سوال اہم ہے کہ کیا جو آپ نے کہا وہ ممکن بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. کیا یہ ہم نے جو کہا اور عمل کیا, کیا یہ ممکن ہے, یہ سسٹینیبل ہے؟ یہی میرا بھی سوال ہے کہ ہم نے پاکستان کے تمام آئینی اداروں, پارلیمان اور ریاستی اداروں, انتظامی اداروں, سب کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ وہ ہمیں اسپیس دیں جو ہماری ہے, اونرشپ دیں, ہمیں کام کرنے دیں. جو ہماری خواتین کو گرفتار کیا گیا جو کہ اس بلوے میں نہیں تھی, کسی کلپ میں نہیں تھی, وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نرمی برتیں گے, ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ نے کہا نرمی برتیں گے, لیکن آج تک ان کی بیل میں رکاوٹ ہے. آئیو تبدیل کر دیا گیا, یہ کون کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے دفاتر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, غیر قانونی. ہمیں کہیں ہمارا میئر ہے, میں نے پبلک میں کہا کہ ہم خود توڑیں گے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کتنے تھانے بھی غیر قانونی زمین پر بنے ہوئے, ان کا کیا ہوگا, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے. اسی طریقے سے 90 پر سیل لگی ہوئی ہے, کئی دفاتر بند ہے. ہمارے KKF کا ایک 3 منزلہ دفتر جو کہ قانونی ہے, ہماری ملکیت ہے, وہ بھی سیل کر دیا گیا. تو بہت سارے ایسے معاملات, اور پھر یہ جو الل ٹپ چھاپے گرفتاریاں, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے شریف بھائی کو گرفتار کیا گیا, نارتھ ناز آباد کے ٹاؤن انچارج مسرور اور ان کے جوائنٹ انچارج کو گرفتار کیا گیا, لیاقت آباد کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو ہم بہت سارے معاملات میں پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہتے ہیں, ہمیں انگیج کریں. ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے, اور اگر آپ نے کل اس پر مقدمہ بنا دیں لیکن وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا, تو پھر آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟
इदारों की साख दाव पर नहीं लगनी चाहिए, हमने कहा है। डॉक्टर साहब पार्टी ने कहा है कि जो आपका भारत बाबा से बुलंद सवाल हो रहा है। वो भी अफ्रीका का और थाईलैंड का जो नेटवर्क है उसको डिसलॉज करने हैं, डिसएसोसिएट करने हैं। आप पहले तो आप कबूल करें नेटवर्क था। देखिए, मेरे फरिश्तों के भी इल्म में, मेरे वहम और गुमान में, मेरी शऊरी मालूमात में कहीं पर आज तक कोई ऐसा इतनी बार ये आता है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। हमने कहा कि भाई कोई आता है साउथ अफ्रीका से और चला जाता है तो आप पकड़ लेना भाई उसको। हमने कहा रोका यार, पकड़ ले यार। हाँ, हमारे टाउन में आए, यूनिट में आए, यूसी में आए और बैठता है तो हमें बताएं भाई कि भाई हमें हाँ ये बताएं कि के साथ जिन्होंने बयान दिया, मतलब वो ओवरऑल बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कितनी मुखालफत के बाद आप? नहीं, शेख रशीद ने तो ये भी कहा कि इनको स्पेस दी जाए, इन पे एतमाद किया जाए, उसने ये बात भी की। पीपल्स पार्टी ने भी आपकी हमायत की है, पीपल्स पार्टी ने भी फारूक भाई हमायत की है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हुकूमत भी कह रही है कि ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, तो खतरा कहाँ से है? आप फिर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं? कहाँ से महसूस कर रहे हैं? नहीं, खतरे की बात नहीं है। मौलाना साहब आ गए। मौलाना, हमने जो फैसला किया वो वहाँ के लिहाज से भी आज़ाद है और यहाँ के लिहाज से भी आज़ाद है। तो हमने एक आज़ाद फैसला किया। हमने तो ये नहीं कहा कि हम कोई डरो खौफ बॉस। बस ठीक है। पाकिस्तान एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मीडिया हाउसेस पर हमले की ईवान में मजम्मत की और कौमी असम्बली में रहनुमा एमकेएम के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की गई है। होती है, लोगों की एक जज्बाती लगाव होता है, उसमें इस तरह का नारा लगाते हैं, उसको आप अगर, और ये नजरियात अगर किसी ने दिए, किसी ने एक तहरीक बनाई, तो लोगों की अपनी मोहब्बत है ना। देखिए, आपको देखना ये है कि अगर आज भी अजीज़ाबाद से इंटरव्यू होते हैं, कामरान शाहिद ने किया, वजाहत ने किया, ठीक है ना, और अगर राय मुसलसल ये आती है कि ठीक है ये गलत किया उन्होंने, लेकिन ये कि वोट एमक्यूएम का है, तो इस लोगों की नफ्सियात को समझे, उनके मसाइल को समझे। मसाइल को हल करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। ये सारे नारे चेंज हो जाएंगे और आइंदा भी नहीं लगेंगे। लेकिन हमने अपनी तरफ से बंदोबस्त किया है कि हम एक जमहूरी तरीके से, मशावरत से हम अपनी पार्टी को चलाएं, और हमने वो बीड़ा उठा लिया है, हम वो जिम्मेदारी पूरी करें। नहीं करते, बात कर। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में, PMLN और PTI ने भी मेरे ख्याल में कोई ऐसी रुकावट नहीं डाली है पॉलिसी लेवल पे। उनके बड़े रहनुमाओं की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें। फारूक सत्तार का कहना था कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एमकेएम का भी किरदार है। आपको बताएं कि फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एमकेएम ने तवील जदोजहद की, हम मीडिया हाउसेस पर हमले की मजम्मत करते हैं और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल भी हल करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एमकेएम का किरदार है। पाकिस्तान के लिए एक बार नहीं, कई बार कुर्बानियां दी एमकेएम ने, ये कहा गया फारूक सत्तार की जानिब से। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया हाउसेस पर हमले की ईवान में मजम्मत की है और कौमी असम्बली में रहनुमा एमकेएम के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की गई है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एमकेएम का भी किरदार है, फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि एमकेएम ने खुद को तहरीक के बानी से अलग कर लिया है।